أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو مگر چند آرزویں ہیں، اور ان کے پاس نہیں ہے مگر وہ گمان رکھتے ہیں. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی قیمت لے. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کماتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں چھوئے گی آگ مگر چند روز، اور وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں چھوئے گی آگ مگر چند روز. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد ہے، کوئی سند ہے؟ بس اللہ رب العزت اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا. کیا وہ کہتے ہیں اللہ پر ایسی بات جو نہیں جانتے ہو؟ کیوں نہیں. جو کوئی برائی کرے گا اور وہ برائی اس کو گھیرے میں لے لے گی تو وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، گزشتہ درس میں ایک قسم یہودیوں کی بیان کی گئی تھی جو اللہ رب العزت کا کلام سن کر اس میں تحریف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے جو احکامات دیے تھے اس میں وہ تبدیلی کر دیا کرتے تھے. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی بنا پر. اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو بھی رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور انہیں اس کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا اور خوف بھی نہیں تھا. آخرت اور جہنم کے عذاب سے بالکل بے بہرہ تھے. حالانکہ وہ بار بار تورات کے اندر اللہ رب العزت کی وعیدوں کو سنتے تھے، اور اللہ کا کلام بدلنا اس جرم کی سزا کیا ہے اس کا بھی ان کو علم تھا. صرف اور صرف وہ چند کھنکھناتے سکوں کی خاطر اور اپنی جھوٹی شہرت کے خاطر وہ اللہ کے احکامات کو بھی تبدیل کیا کرتے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون کرتے تھے؟ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے جو تورات کا اچھا خاصا گہرائی سے علم رکھتے تھے. اس وقت کے جو لوگ تھے عوام، یہ ان کو اپنا رہبر تسلیم کرتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے. دیکھتے تھے مسئلہ دریافت کرنے والا اگر وہ ریلیٹیو ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے،
یا اس سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہے، تو اس کے خاطر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم کو وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے۔ کیسے بدل دیا کرتے تھے؟ کہ اگر ان کے سامنے کوئی زنا کا مسئلہ آیا کہ اس کو سنگسار کرنا ہے، اب یہ حکم ہے، لیکن یہ دیکھتے تھے معاشرے کے اندر، یہ سماج کے اندر یہ بڑا بہترین آدمی ہے، اس کی ایک عزت ہے، وقار ہے، اس کو کس طریقے سے بچایا جائے۔ تو تورات کے پنوں کو پلٹتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہاں پر یہ لکھا ہے اور یہ حکم ہے۔ کہتے تھے کہ ایک راستہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جو زانی ہے اس کے سر کے بال مونڈ دو، نکلوا دو، اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر چند گلی گھما دو، بس سزا پر یہ جو حکم ہوا ہے اس پر تعمیل ہو جائے گی۔ جبکہ ہماری شریعت دیکھا جائے تو ایک پاکیزہ شریعت ہے، یہ شروع سے لے کر آخر تک رد و بدل کا اس میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ایسی شریعت ہے کہ ہر کسی کو اس پر عمل کرنا کوئی دشوار بھی نہیں ہے۔ جو اس کے احکامات بدلنے کی کوشش کی، خیال بھی کیا، کچھ بولے، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یہ ایسا کلام ہے کیونکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے۔ کس طریقے سے حکم دیتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ قرآن کی دوسری آیت میں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، دیکھو انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے، جب بھی تم کو شریعت کا کوئی حکم بتلانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو تم لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ کہیں ایسا نہیں کہ تم کچھ اور راستہ تلاش کر لو اور دین و شریعت سے بہک جاؤ۔ یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب وہ تمہارا دشمن تھا، اب اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی مت برتو۔ اس موقع پر یہ تنبیہ کی گئی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرنے سے پھر جاؤ۔ انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب بتلایا گیا ہے کہ تقوی کے زیادہ قریب انصاف کرنا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ دور نبوی کے اندر کیسے انصاف کیا جاتا تھا۔ اور یہ یہود، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، وقت کے نبی ان کو بار بار ڈراتا تھا دیکھو اس طریقے سے مت کرو، لیکن صرف ان کے پاس آرزویں تھی، تمنائیں تھی، بڑی بڑی خوش گمانیاں تھیں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن جو بتلایا گیا کہ ہماری شریعت پاکیزہ ہے اور اعتدال والی ہے، انصاف والی ہے، اس میں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں ایک معاملہ آیا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کر لی تھی، اور یہ قبیلہ بنو مخزوم، یہ قبیلہ جو تھا بڑا معزز قبیلہ تھا اور عزت و شرافت والے افراد تھے اس میں، اور یہ قبیلہ قریش تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان تھا ایک طریقے سے، قبیلہ بنو مخزوم کی۔ آپ تو بنو ہاشم سے، لیکن یہ قبیلہ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، ایک اس سے کئی شاخیں پھوٹی ہوئی تھی، اس میں سے ایک قبیلہ بنو مخزوم تھا۔ اس کی ایک ان کی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے چوری کر لی۔ دربار رسالت سے حکم ہوتا ہے کہ دیکھو چوری کے جرم میں خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب قبیلہ بنو مخزوم کے افراد کے لیے یہ حکم بڑی شرمندگی کا باعث تھا، ندامت کا باعث تھا۔ وہ حیران تھے کہ کیا کریں، اگر عمل کر لیتے ہیں تو جگ ہسائی ہو جائیں گے، لوگ ہم پر ہنسیں گے اور ہماری ایک طریقے سے بدنامی ہو جائے گی کہ دیکھو اتنا شریف خاندان ہے اور ایک خاتون نے چوری کی ہے۔ اب وہ تدبیر سوچنے لگے، آپس میں جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دھیان میں آیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ لاڈلے اس وقت تو اسامہ بن زید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری بات لے کر جائیں
اور بات رکھے اس سزا کے بدلے کوئی اور سزا تجویز کر دی جائے یا کوئی جرمانہ عائد ہم پر کر دیا جائے، ہم اس پر اس حکم کی تعمیل کر لیں گے۔ اسامہ بن زید کو بلایا جاتا ہے، پوری طریقے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اب یہ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون سے چوری ہو گئی۔ اب جو بھی وہ معمولی درجے کی ہو، کسی طریقے سے ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں آتا تھا کہ نہیں وہ چوری ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور وہ بڑے شرمندہ ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہو رہے ہیں، کوئی اگر اس کی جگہ کوئی اور سزا تجویز ہو جائے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو میرا بہت لاڈلا ہے، بہت چہیتا ہے، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو اللہ کی قائم کردہ ایک حد اور ایک سزا میں سفارش لے کر آیا ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ میری وجہ سے، میں چہیتا ہونے کی بنا پر میری بات رکھ لی جائے، سن لی جائے۔ اللہ نے جب قائم کر دیا ہے کوئی حد، کوئی سزا، تو تم کون ہوتے ہو سفارش لانے والے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری اور مسلم کی روایت میں مذکور ہے، والذی نفس محمد بیدی لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا۔ جو خاتون جو تھی جس سے چوری سرزد ہوئی تھی، اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسود ابن عبد الاسد، اس طریقے سے نام ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ ضرور کاٹتا۔ شریعت میں نسل نہیں دیکھی جاتی، نسب نہیں دیکھی جاتی، شرافت نہیں دیکھی جاتی، امیری نہیں دیکھی جاتی، غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ جو حکم ہوا ہے شریعت کا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی کوئی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تم ان کے ہاتھوں کو کاٹو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ جواب سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہل گئے، شرمندہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور جا کر ان کو حکم سنا دیا، دیکھو یہ حکم ملا ہے اور اس پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اگر بعض لوگ اسلام کے احکامات ان کو کھلتے ہیں اور کچھ آیتوں کو وہ حذف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کیوں ہمارے جی کو اچھی نہیں لگتی، ان آیتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، یا شریعت کا حکم یہ دیکھ کر ہم پر بہت کہنا چاہیے کہ ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا، چاہے مقصد کچھ بھی ہو، کچھ بھی باتیں پیش کر کے اگر اس کو حذف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن وہ یاد رکھے تم لاکھ کوشش کرتے رہو گے لیکن اسلام اتنا سربلند ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام ہمیشہ غالب رہنے والی چیز ہے، مغلوب رہنے والی چیز نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لاکھ زمانہ گزر جائے گا، کوششیں کی جائے گی، اس طرح تحریف کر دی جائے گی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ یہود چاہتے ہیں ہم اپنے ایجنٹ کھڑا کر دیں اور مسلمانوں کے درمیان وہ سوسا چھوڑیں اور یہ بات پھیلائیں کہ نہیں یہ آیتیں اس طریقے سے دل لگتی نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو یہودیوں کا پہلا گروپ تھا، پہلی جماعت تھی، ان کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ وہ اپنے چاہت کے مطابق وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہودیوں کے دوسرے گروپ کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہے، جاہل ہیں۔ یہاں عوام کا ذکر ہو رہا ہے، خواص کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ امیون، امی کی جمع ہے، ان پڑھ جاہل،
جو جاہل ہے نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ نہ تورات شریف پڑھ سکتے ہیں اور نہ کسی طریقے کا کوئی ٹھوس علم رکھتے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ الا امانیہ، مگر چند آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں اور تمنائیں ہیں ان کی، اور یہ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں ضرور جائیں گے، ہم کو عذاب ہوگا ہماری بدعمالیوں پر تو وہ بھی چند روز ہونے والا ہے، چند روز ہم جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ کیوں؟ ان کو یہ خوش گمانی تھی کہ ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے تعلق ہے ہمارا، جب ہم نبی کی اولاد ہیں تو ضرور بچا لیے جائیں گے، اگر عذاب ہوا تو تھوڑے دن ہوگا۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مقرب سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ صرف نبوت ہمارے ہی خاندان میں رہ سکتی ہے۔ اس میں ان کی خوشگمانی یہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر بھی آمادہ کر دیتی تھی کہ نبوت تو ہمارے خاندان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہم تو بنو اسحاق میں سے ہیں، تو نبوت کا سلسلہ ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے، اور توریت کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔ اب وہ آیتیں بدل دیتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مہر نبوت کے بارے میں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بہت ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کا مال قبول کریں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، یہ سب باتیں جو تھی وہ چھپا لیا کرتے تھے وہاں سے، اور جھوٹا نقشہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ جھوٹی آرزویں تھی، ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے لیے ایک طریقے سے سود حلال ہے، سود کھا سکتے ہیں، سود کھانے میں ان کی دینداری کو کوئی بٹا لگنے والا نہیں ہے، نہ کسی طریقے سے کوئی برا عمل ہم کو آخرت میں ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کو ایک خوشگمانی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے، اب ہمارے گناہوں کی طرف سے وہ کفارہ ہو گئے، اب کرتے رہو گناہ ان کی، اس لیے ان کا پادری موت کے وقت تو آتا ہے کفارہ کے کلمات کہلا دیتا اور سمجھ جاتا ہے کہ تم بخشے گئے۔ یہ سب تحریف شدہ باتیں ہیں۔ قرآن نہیں دیکھتے کہ کیا کہتا ہے، قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہے، قرآن کے معجزات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لیے بھی کتنی سہولت ہے کہ جو وہ یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو اس وقت تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جب انہوں نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیج دیے گئے، آپ ہی آخری نبی ہیں، اب ان پر ایمان لانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر یہ ہے کہ اب تک تم پچھلی شریعت پر عمل کرتے آئے ہو، پابندی سے، بت پرستی سے بچے ہوئے ہو، تو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ جب معلوم ہو گیا میں نبی آخر الزماں تمہارے درمیان آ چکا ہوں،